السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی سورۃ القیامہ کی ہم نے ابتدا کی ہوئی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ القیامہ یہاں تک یعنی آیت نمبر 14 تک پڑھ لی تھی۔ آج ہم یہاں سے انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے الحمدللہ میری ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 6 میرے دیکھنے والے مجھے لازمی دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان دیکھنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر ان دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، جو بھی ہیں 5 ہیں 6 ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور یہ ضرور بتلائیں کہ وہ مجھے کہاں سے سن رہے ہیں۔ میں پڑھانے والا آپ کو پاکستان کے شہر کراچی سے پڑھا رہا ہوں۔ آپ کے انشاءاللہ جواب کا منتظر رہوں گا۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القیامۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَلْقَى، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام کو واو سے ملانا ہے کیونکہ واو ساکن ہے۔ حمزہ کو بغیر جھٹکے کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ حمزہ کو آگے لام ساکن سے ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ قاف کے بعد الف اوپر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ عین کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے عین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ذال کو باریک کر کے پڑھنا ہے، نرم کر کے پڑھیں گے۔ ذال کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے۔ یا مدہ ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ہا کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ، لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ تا کو باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے اور ہا کو آگے را سے ملا دیں گے کیونکہ را پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ را کو آگے کاف ساکن سے ملا دیں گے کیونکہ کاف ساکن ہے۔ لا تحرک به لسانک، با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے کڑی زیر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ سین کی سیٹی کو صاف کر کے نکالیں گے۔ سین کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے سین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اسلام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ تا کو عین سے ملائیں گے کیونکہ عین ساکن ہے۔ تا عین زبر تا، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے۔ جیم کو بغیر جھٹکا دیے یعنی بغیر قلقلے کے پڑھیں گے۔ لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ با کو بھی ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہا کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ لا تحرک
به لسانك لتعجل به۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ ان علینا، حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ کے ساتھ نون میں غنہ کریں گے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، لام کو آگے یا ساکن سے ملا دیں گے، نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ان علینا جمعہ، جیم کو میم سے ملا دیں گے کیونکہ میم ساکن ہے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے، قاف کو آگے را ساکن سے ملا دیں گے کیونکہ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے پیش ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، حمزہ پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ہا کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا، فا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، فا کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے، ذا کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھنا ہے، ذا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ذا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو آگے حمزہ ساکن سے ملا دیں گے، حمزہ ساکن ہونے کی وجہ سے ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے، نون پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ، فا کو تا سے ملائیں گے کیونکہ تا پر تشدید ہے، فا کے بعد الف مدہ موجود ہے لہٰذا الف کو مدہ کو ہم نہیں پڑھیں گے، فا کو تا سے ملا دیں گے، تا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، با کو آگے عین ساکن سے ملا دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قاف کو آگے را ساکن سے ملا دیں گے، را ساکن سے پہلے پیش ہونے کی وجہ سے را ساکن کو موٹا کر کے پڑھیں گے، حمزہ پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ، سا کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھنا ہے، سا کو آگے میم مشدد سے ملا دیں گے، میم مشدد پر غنہ کیا جائے گا یعنی ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے، حمزہ کو نون سے ملانا ہے، نون پر بھی ہم غنہ کریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے یا کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے، نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا پر جب وقف کریں گے پھر ہا کو ہم ساکن کر دیں گے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔